وکالت ہے ایک پاک سچی بی بی کی، مخدومہ دارین کی۔ پہلا فکر عرض کرتا ہوں اپنی مخدومہ کی شان میں، جس جس کی معرفت جتنی اجازت دے گی اتنا اسے فکرہ سمجھ میں آئے گا۔ محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ آل محمد تمہیں سلامت رکھے، سخی حسین تمہیں آباد و شاد رکھے، جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہو۔ نہیں، فکر ہر بندے نے نہیں سمجھا، نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ مولوی کو ضد ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں، ہماری کسی سے ضد نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کی 1 بیٹی۔ میں کہتا ہوں 4 ہوں یا 1 ہوں، مسئلہ آسان ہے۔ پوری دنیا میں سید موجود ہیں، وہ گاؤں نہیں، وہ بستی نہیں، وہ شہر نہیں، وہ علاقہ نہیں جس میں سادات موجود نہ ہو۔ سید سنی بھی ہوتے ہیں، سید شیعہ بھی ہوتے ہیں۔ اپنی مرضی کے سید سے جا کے پوچھ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے؟ امام زمانہ سید آدم وسلم پاک بی بی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، جا کے اپنی مرضی کے سید سے پوچھ کہ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ پورے قرآن میں لفظ کوثر 1 دفعہ آیا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، صاحبان علم تشریف فرمائیں، پوری ذمہ داری سے منبر رسول پر مجلس حسین میں نہ پہلے کبھی غیر ذمہ داری سے کوئی بات کی ہے، نہ اب غیر ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ پورے قرآن میں انا آتینا صرف 1 دفعہ آیا، پورے قرآن میں الکوثر صرف 1 دفعہ آیا، پورے قرآن میں ونہر صرف 1 دفعہ آیا، پورے قرآن میں شان عقا صرف 1 دفعہ آیا، پورے قرآن میں الابتر صرف 1 دفعہ آیا۔ کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو، کوئی ناظرہ پڑھا ہوا ہو، کسی کی طبیعت میں گرمی ہو، منبر پر قرآن لے کر آئے، 10 لفظوں کی صورت میں اللہ نے 5 لفظ وہ استعمال کیے جو پھر پورے قرآن میں کہیں استعمال فرمائی نہیں۔ اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہے انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی۔ ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا، ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا۔ برابر کے بدلے کو جزا کہتے ہیں، حق سے کسی کو کم دو تو اسے ظلم کہتے ہیں، کسی کے حق سے اسے زیادہ عطا کرو تو اسے عطا کہتے ہیں۔ کسی کا حق بنتا نہ ہو، دینے والا مہربانی سے دے دے، کسی کا استحقاق نہ ہو، عطا کرنے والا اپنی مہربانی سے اسے اس کے حق سے زیادہ دے دے، اسے کہتے ہیں عطا۔ قرآن مصطفیٰ کے لیے جزا ہے، رسالت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے، نبوت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے، فاطمہ مصطفیٰ کے لیے عطا ہے۔ یہی وجہ ہے نبوت ملی محمد بیٹھا رہا، رسالت ملی محمد بیٹھا رہا، قرآن پورا کا پورا اتر گیا، رسول کھڑا نہیں ہوا، لیکن جب فاطمہ آتی تھی تو محمد اٹھ کر کھڑا۔ زہرا عطا، جو استحقاق محمد سے خدا کی نظر میں زیادہ ہو۔ اس بی بی کا نام ہے زہرا، جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے آئے۔ پوری کائنات میں کوئی اور دروازہ نہیں جہاں دونوں جہان کے فقیر، فرش والے بھی، عرش والے بھی۔ یہ ابھی آپ سارے ناراض ہو رہے تھے کہ لئیے کا سید یہاں آ گیا، اس کا کام لئیے میں ہو جاتا تو یہ یہاں کیوں آتا؟ عرش والوں کی وہاں پوری پڑ جاتی تو بطول کی چوکھٹ پہ کیوں آتے؟
ادھر سے ادھر سارے آئے, ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہیں گیا. کبھی سلمان نے کہا مجھے چوتھے آسمان میں بھیجے, میں بھیک مانگ کے آتا ہوں. کبھی فضا نے کہا مجھے عرش میں بھیجے, میں روٹیاں مانگ کے آتی ہوں. ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہ گیا, اور ادھر والے کبھی یتیم بن کر, کبھی مسکین بن کر, کبھی اسیر بن کر. جس کی چوکھٹ پہ آنا اپنی معراج سمجھے, اس بی بی کا نام ہے زہرا. فکر عرض کرتا ہوں, جسے جسے سمجھ آئے گا میں اسے پہلے سلام کرتا ہوں, جسے سمجھ نہ آئے وہ کوشش کرے. جس کے دروازے پر رحمت للعالمین سکون ڈھونڈنے آئے, کون سا مومن ہے جس نے حدیث قصہ نہیں پڑھی؟ قبلہ جی, کائنات کا کون سا مومن ہے بادشاہ جی؟ قبلہ ملک صاحب, کائنات کا کون سا مومن ہے جو حدیث قصہ سے واقف نہیں؟ حدیث قصہ کے لیے معصوم کی گارنٹی ہے. طالب حاجت پڑھے گا تو حاجت پوری ہوگی, مغموم پڑھے گا تو غم دور ہوگا. عالمین کے نبی کو شوق محسوس ہوا. تشریح اور ترجمے کی ضرورت نہیں, بندے بندے کو پتہ ہے. عالمین کے پیغمبر کو اپنے بدن میں ذوف محسوس ہوا. ذوف اور رسالت کا تعلق کیا ہے؟ انی اجدو فی بدنی ذوفا, میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. ذوف کیا تھا؟ اللہ کے کہنے پہ اعلان کر دیا عیسائیوں کے سامنے, تم اپنے بیٹے لاؤ, میں اپنے بیٹے لاؤں گا. اور بیٹے نبی کے تھے نہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنے جیسے لاؤ, میں اپنے جیسے لاتا ہوں. اپنے جیسے نبی کے پاس تھے نہیں, جو نبی کے پاس تھے وہ نبی جیسے نہیں تھے. بندے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پہ ناراض ہوں تو پھر ان کی اپنی بادشاہی ہے. اسی لیے تو ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا سے عرض کی, یا رسول اللہ میں ایک ہانڈی میں سالن پکاتی ہوں, ایک برتن میں ڈالتی ہوں اپنے لیے, دوسرے برتن میں ڈالتی ہوں آپ کے لیے, کیا وجہ ہے؟ میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں, آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی. حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک, میں تم جیسا نہیں. نبی کے اپنے گھر میں نبی جیسا کوئی نہ تھا, اور جو نبی جیسے تھے ناصر عباس پر اعتراض نہ کر, 10ویں جماعت کی کتاب کو جا کے کھول کے پڑھ, برادرہڈ کا مضمون پڑھ جس کا ترجمہ ہے مواخات قائم کی. پیغمبر نے ایک جیسوں کا بھائی بنایا. مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پیغمبر نے جوڑے بنائے, ایک جیسوں کا بھائی بنایا, جن کی سیرت ملتی تھی, جن کا کردار ملتا تھا, جن کی صورت ملتی تھی, جن کے منصوبے ملتے تھے, جن کا عقیدہ ملتا تھا. نبی نے ان کو ان کا بھائی بنایا. تیری اپنی 10ویں جماعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا, یہ تیرا بھائی ہے, تو اس کا بھائی ہے. سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ابو ذر کے ہاتھ میں دیا, یہ تیرا بھائی ہے, تو اس کا بھائی ہے. عمار کا ہاتھ پکڑ کے مقداد کے ہاتھ میں دیا, یہ تیرا بھائی ہے, تو اس کا بھائی ہے. لکھا ہے مسجد کے کونے میں ابو طالب کا بیٹا علی بیٹھ کر رو رہا تھا. پیغمبر نے آ کے پوچھا واٹس ہیپنڈ, کیوں رو رہے ہو؟ ماذا جبکی کو کہ یا علی ابن ابی طالب. علی نے کہا روؤں نہ تو کیا کروں, ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. نبی نے علی کو اٹھایا, مٹی کو جھاڑا, ماتھے کو چوم کے کہا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوگا. سلامت ہو آل محمد تمہیں آباد. اگر ان میں
तो अंत मिसली, तू तो मेरे जैसा है। अंत अखी फिर दुनिया वाला आखिरो, तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। नबी को 3 चाहिए थे, अबनानो, निशानो, अनफुसन। तीनों मुस्तफा ने अली के घर से लिए। अपनाना अली के घर से, निशाना अली के घर से, अनफुसना अली के घर से। शियों से तुम्हारी लड़ाई बनती नहीं, लड़ना है तो अल्लाह से लड़ो। उसने 2 लफ्ज और क्यों नहीं कह दिए, असहाबना व असहाबकुम व अज़वाजना व अज़वाजकुम। फिर शिया ना मानते तो आपका लड़ने का हक था। ये था ऑफिशियल डेलीगेशन, सरकारी वफद, इसमें प्राइवेट बंदों की गुंजाइश न थी। और तीनों नबी के पास नहीं थे। ये ज़ौफ लेकर रिसालत शफा खाने ज़हरा में आई। बस में लगे, ये ज़ौफ लेकर रिसालत शफा खाने ज़हरा में आई। या रसूल अल्लाह किसी हकीम के पास जाए, क्या मुझे बतूल की चादर के अलावा सुकून मिलता ही नहीं। रहमत लिल आलमीन सुकून ढूंढने सैयदा के पास आया। जो इशारा समझते हो, इधर उधर नहीं देखते हो, फिक्रा कह रहा हूं। मरीज को ज़हरा ने चादर उड़ा दी। चादर उड़ा के बतूल ने नुस्खे भेजना शुरू कर दिए। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। जब फजाइल ज़हरा पे हैरान नहीं होते हो, खुदा तुम्हें सलामत रखे। पैगंबर को ज़ौफ दूर करने के लिए चादर उठाने के बाद कायनात की सबसे बड़ी हकीमा ने नुस्खे भेजना शुरू कर दिए। पहले हसन को भेजा, फिर हुसैन आया। चादर के बाहर खड़े होकर हुसैन कहते हैं, नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। मैं इस फिक्रे में इतने अरसे तक फिरा रहा है। हुसैन का मिजाज तो जानते हो, हुसैन मिजाज का बादशाह है। ये अल्लाह की नमाज में, रसूल की मस्जिद में मोहम्मद भी पोस्ट में बैठने की इजाजत नहीं लेता। जिसे शक हो वो चुप रहे। मैं कायनात में कोई कहे कि रसूल खुदा की मस्जिद में अल्लाह की नमाज के दौरान हुसैन ने कहा, नाना आप अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हैं, इजाजत है मैं आपकी पोस्ट में बैठ जाऊं। जो नमाज की हालत में मोहम्मद मुस्तफा की पोस्ट पर बगैर इजाजत के बैठ जाता है, वो बतूल की चादर के बाहर खड़े होकर मुस्तफा से पूछ रहा था, इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। पता चला मोहम्मद की मस्जिद और है, ज़हरा की चादर। मैं अंदर आ जाऊं, मैं अंदर आ जाऊं। उसके बाद अली आए, आखिर में मालिक आई, सदर जलसा आई, मालिक ततहीर आई, हिजाब वहदत आई, कायनात के रोजी रसा को रोटियां पका के खिलाने वाली आई। ज़हरा ने कदम रखा, जिब्रील की आंखें चुंधिया गई। तड़प के पूछता चादर में कौन है? जवाब आया, हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। इंजरा छोड़ बजा। फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। बंदे मर गए रसूल से रिश्तेदारियां कर करके। बंदों ने हद कर दी
کسی طرح کسی قیمت پہ نبی کے رشتہ دار بن جائے. اللہ نے تعارف کرا فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ چلا اس کی بارگاہ میں محمد کی رشتہ داری کام نہیں آتی, بطول کی رشتہ داری کام. سلامت رہو. سخی حسین تمہیں آباد و شاد رہے. تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو زیادہ مشہور ہو. قبلہ ذریت عمران صاحب تشریف فرمائے, ملک ساجد صاحب قبلہ تشریف فرمائے. اگر ملک ساجد صاحب کے والد صاحب بھی آ جائیں تو تعارف ہوگا یہ ملک ساجد صاحب کا باپ ہے, یہ ذریت عمران شاہ صاحب کے بھائی ہیں, یہ ناصر عباس کا باپ ہے. کیونکہ تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور زیادہ ہو. جسے ہضم ہو بس وہی فکرہ سنے. فرشتوں نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. پتہ چلا یہ خاندان آسمانوں پہ بطول کی وجہ سے پہچانا گیا. آسمانوں پہ اس خاندان کا ذریعہ تعارف جناب زہرا ہے. زہرا کے دشمن سے ایک درجہ بھی نرمی نہ رکھنا. بطول کا دشمن کوئی بھی ہو اس سے ہمدردی رکھنا بھی کفر ہے. چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ایک ادھر ایک ادھر, یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ. پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ ہوتا ہے. جب نیکی لکھ رہا ہوگا تو بندہ نیکی کر رہا ہوگا, یہ فارغ. پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ. فرمایا مفضل تجھے وہ راز بتاؤں جس میں یہ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. مولا فرمائے کہا زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کر یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے, یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. سلامت رہو. حیدری یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا, یہ گناہ مٹانے لگ جاتا. زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا. دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں. دین کی اصل جناب زہرا, دین کا مزاج جناب زہرا, دین کی بقا مزاج زہرا. 1,24,000 نبی, 11 امام, انہوں نے مل کے اتنی تبلیغ نہیں کی جتنی 4 گھنٹے میں بطول نے تبلیغ. اجرکم, دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے دے. اللہ کسی بے قدرے کو کسی قدر والے کے ساتھ. یوسف بے قدروں نے بیچا تھا, کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا. یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا, پھر پتہ چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا پڑتی ہے. جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی کاش منبر پہ محمد مصطفیٰ ہوتا, پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کونین لے کر. میرے لیے فخر ہے, میرے نام اعمال کی شہ سرخی ہے, میری نسلوں کی بخشش کی ضمانت ہے. میں نے اس مخدومہ کی وکالت میں ہتھ کڑیاں پہنی ہیں. میں نے اس مظلومہ کی صداقت کی خاطر بی بی نے مجھے یہ شرف بخشا. میری نسل فخر کرے تو کم ہے. میں اس زہرا کی صداقت کے لیے جیل بھی گیا
اور جرم صرف ایک تھا. میں مجمع میں بتاتا رہا کہ باپ کے نوکروں سے چھنکے کھا کے 18 سال کی عمر میں سارے بال سفید کرا کے جھکی کمر کے ساتھ خالی واپس آ گئی زہرا. جو میرے عقیدے کو جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو ادھر بھی غازی عباس کا علم ہے، ادھر بھی غازی عباس کا علم ہے. اس سے بڑی قسم مذہب شیعہ میں ابھی بنی کوئی نہیں. اسے علم نہیں غازی سمجھ کے اس رنگ میں منبر رسول پہ بابا شریعت عمران شریف اپنی آنکھوں سے جو فکرہ پڑا ہے، آنکھوں سے پڑھنے کی بھی قسم، کتاب میں روایت کے ہونے کی بھی قسم. پھر پڑھتا ہوں، بے غیرت نے بطول کے سامنے صرف رسول کی سند پھاڑی نہیں، پہلے اس میں تھوکتا رہا، پھر اس سند کو پکڑ کے زہرا کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کمینہ کہتا تو مسئلہ بھول گئی ہے، تیرے باپ کو ہذیان تھا. جس کا سینہ نہیں دکھتا بطول کے لیے ماتم کرے. یہی وہ دن ہے جب زہرا خالی واپس آئی ہے. 28 سفر کو رسول دنیا سے گیا، 2 ربیع الاول کو زہرا دربار میں گئی. کچھ عرصے بعد مسلمان دروازے پر آ گئے. ہم پاگل نہیں، ہمیں حالات پتہ ہیں، لیکن کتابیں تو پڑھ. 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کر دی تھی. دروازے کے پیچھے زہرا، باہر مسلمانوں کی فوج. ایک ظالم کی آواز آئی، آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں آگ لگا دوں گا. بطول کی آواز آئی، حیا کر، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. ایک ظالم نے لکڑیاں کٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی، آدھا دروازہ جل گیا. صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی. دروازے کے اندر لوہے کی میخیں آگ میں گرم ہو گئی. دروازے کے پیچھے بطول کھڑی ہوئی. یہ ایک ظالم نے دروازے کو ٹانگ ماری، جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا. یا کنفذ حرامی نے تازیانہ اٹھا کے سادات کی دادی کو تازیانہ مارا. نیچے زہرا، اوپر دروازہ، اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا. جس کا پتھر کا دل نہیں ہے، جس کا پتھر کا دل نہیں ہے، میں فکر عرض کرتا ہوں. زہرا نیچے، دروازہ اوپر، دروازے کے اوپر مسلمان اپنی ٹانگوں سے جناب سیدہ کون ہے دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی. آواز آئی، شالی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. دروازے کے نیچے محمد مصطفیٰ کی بیٹی، دروازے کے اوپر مسلمان گزرنا شروع ہوئے. ٹوٹا ہوا دروازے سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بطول کی آواز آئی، فضا علی کہاں ہے؟ جواب آیا، بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کے. مسلمان مدینہ کی گلیوں میں کبھی اس کے مسائل سنو گے. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرا نے پوچھا، فضا میرا وارث کہاں ہے؟ آواز آئی، بی بی وہ دیکھ، علی کے گلے میں رسی ڈال کے مسلمان علی کو لے جا رہے. زہرا نے دروازے کے نیچے سے ہاتھ نکالا، فضا مجھے اٹھا، فضا مجھے اٹھا، فضا مجھے اٹھا. فضا نے سہارا دیا. زہرا نے محمد کا امامہ اپنے سر پر رکھا، رسول کی عبا پہنی، پیغمبر کا عصا اٹھایا. محمد بن کے زہرا گھر سے باہر نکلی، قبر نبی پر آئی، امامہ اتارا، بال کھول
رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا، علی بار گیا